اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اس سورت کی پہلی آیت میں ہمزہ کا لفظ ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام ہمزہ. ویل ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے، لکل ہر اس شخص کے لیے، ہمزہ جو منہ پر تانے مارنے والا ہے، لمزہ پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والا ہے. ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، خسارہ ہے، نقصان ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ پر تانا مارنے والا ہے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والا ہے. الذی جس نے جمع اکٹھا کیا، مالن مال، وعددا اور اسے گن گن کے رکھتا ہے. الذی جمع مالا وعددا جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھتا ہے. ہر معاشرے میں نا کچھ لوگوں کے اندر کچھ برائیاں ہوتی ہیں اور وہ برائیاں بہت عام ہوتی ہیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ برائیاں بڑی عام ہوتی ہیں. انسانوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو طبقہ ہے نا معاشرے کا، یہ ان چیزوں کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اب وہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب وہ ان کا مزاج بن چکا ہے. عرب کا جو مالدار طبقہ تھا، عرب کا جو مالدار طبقہ تھا، اس مالدار طبقے میں کچھ برائیاں سرایت کر چکی تھی. اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ ہم بڑے اختیار والے ہیں، ہمارے پاس بڑا مال و دولت ہے، ہمارے پاس بڑے اسباب ہیں، ہمیں حق ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو مرضی بہیو کریں، ہمیں حق ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، ہمیں حق ہے کہ جس کو عزت دیں، ہمیں حق ہے کہ ہم جس کو ذلیل کر کے رکھ دیں. قرآن کریم نے ان کی اس رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. تمہارے لیے کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، تمہارے لیے ہلاکت کی چیز ہے، تمہارے لیے یہ تباہی کی چیز ہے. اگر اس مزاج عادات کے ساتھ تم دنیا سے گئے تو تمہارے لیے کوئی بچت نہیں. ویل ہلاکت اور بربادی ہے، لکل ہر اس شخص کے لیے، ہمزہ جو منہ پر تانے مارنے والا ہے، لمزہ پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والا ہے. الذی جس نے جمع اکٹھا کیا، مالن مال، وعددا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے. یحسب یہ سمجھتا ہے، ان مالہ کہ اس کا مال، اخلدہ اسے ہمیشہ رکھے گا. یعنی اس کی آن بان شان ٹور، اس کا ٹھاٹ باٹ، اس کا مال ہمیشہ یہ ساری چیزیں قائم رکھے گا. اس کا سٹیٹس، اس کا سٹینڈرڈ مینٹین رکھے گا، وہ ایسے ہی رہے گا. کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں. لیمبذن یہ تو پھینکا جائے گا، لیمبذن یہ تو پھینکا جائے گا. نبض پھینکنے کو کہتے ہیں. لیمبذن یہ تو پھینک دیا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ چورا چورا کر دینے والی چیز میں. چورا چورا ٹکڑے ٹکڑے سے بھی آگے بڑھ کر چورا چورا، وہ اس سے بھی چھوٹی چیز ہوتی ہے. ٹکڑے بڑے ہوتے ہیں، چورا چھوٹا ہوتا ہے. تو یہ تو چورا چورا کر دینے والی چیز میں پھینکا جائے گا. وما ادراک اور آپ کو کیا پتا، مل حطمہ وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے. نار اللہ وہ آگ ہے اللہ کی، الموقدہ بھڑکائی ہوئی، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی جو تطلع چڑھ جائے گی، علی الافئدہ دلوں کے اوپر، جو دلوں پہ چڑھے گی اور دل کو جلا کر راکھ کر دے گی. انسان کو جسم کے مختلف اعضاء میں تکلیف پہنچتی ہے نا، تو وہ نسبتاً نارمل سا لیتا ہے اس کو. ادھر تھپڑ پڑ گیا کوئی بات نہیں، اچھا ہے ٹھیک ہے. گرا ادھر کچھ لگا اٹھ گیا ٹھیک ہے، دھکا لگ گیا کوئی بات نہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں. حتیٰ کہ کئی دفعہ تھوڑی سی چوٹ زیادہ بھی لگ جاتی کوئی بات. لیکن دل ایک ہارٹ بیٹ مس کرے نا، ایک دفعہ بندہ اندر سے ہل کے رہ جاتا ہے. ایک ہارٹ بیٹ مس ہونا، ایک دفعہ سانس پھول جاتا ہے. ایک دفعہ دیکھیں، ہم چھینک جب آتی ہے نا کسی کو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جس کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ. سننے والا کہے یرحمک اللہ، اللہ نے تجھ پر بڑا رحم کیا تجھ پر.
اللہ نے تجھ پر بڑا رحم کیا ہے. پھر اس کو تلقین ہے کہ یہ آگے سے اسے کہے یہدیک اللہ، بھائی اللہ تجھے راہ راست پہ رکھے، تو نے میرے لیے دعا کی ہے اور یرحمک اللہ کہا ہے. اچھا بڑی عجیب بات ہے، چھینک آئیے بس ٹھیک ہے الحمدللہ یرحمک اللہ یہدیک اللہ، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مسلمان کے حقوق میں شامل کیا ہے کہ مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو سننے والا یرحمک اللہ کہے، آگے سے جواب دے اس کو. ایک بڑا معروف واقعہ ہے اس پر، یہ جو صحیح ستہ کی کتابوں میں سے سنن ابی داود ہے، ایک معروف کتاب ہے حدیث کی، صحیح ستہ کی 6 کتابوں میں سے معروف کتاب ہے. جنہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے ابو داود، امام ابو داود انہیں کہتے ہیں، ان کا ایک بڑا معروف واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نا وہ کہیں سمندر کے کنارے پر تھے، تھوڑے سے فاصلے کے اوپر کشتی تھی، تو ایک آدمی کشتی میں کھڑا ہوا تھا، اس کو نا چھینک آئی تو اس نے بڑی اونچی آواز سے کہا الحمدللہ. ان تک آواز پہنچ گئی، ہوا کا اس طرف دباؤ تھا، ان تک آواز پہنچ گئی. اس آدمی ذرا اونچائی پہ تھوڑا سا ہوگا، اونچی آواز سے کہا. انہوں نے سوچا اگر میں یرحمک اللہ کہوں تو جواب نہیں پہنچے گا. انہوں نے قریبی ایک کشتی تھی، اسے کہا میں نے وہ فلاں بڑی کشتی تک پہنچنا ہے. اس نے کہا 3 درہم کرایہ لگے گا. ٹھیک ہے، کشتی پر بیٹھے وہاں پہنچے. اس بندے کو کہا ابھی آپ کو چھینک آئی تھی، آپ نے الحمدللہ کہا تو میں اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، یرحمک اللہ. واپس آ گئے. رات کو خواب میں دیکھا، کہنے والا کہہ رہا تھا ابو داود نے 3 درہم میں جنت خرید لی. 3 درہم میں جنت خرید لی. اچھا یہ کیا سین ہے الحمدللہ یرحمک اللہ؟ اچھا اس پر جو جدید تحقیق آئی وہ یہ ہے کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو ایک لمحے کے لیے انسان کے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے. ایک لمحے کے لیے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے. اگر تھوڑی دیر اور رکے تو بندہ گیا. تو اس لیے جس کو آئی نا وہ کہے الحمدللہ زندگی مل گئی مجھے، اور سننے والا کہے یرحمک اللہ، اللہ نے تجھ پر بڑا رحم کیا ہے. ایسے ہی نہیں ہے. اب وہ آگ جب دل کو پہنچے گی اور دل کو جلائے گی، وہ تکلیف برداشت سے باہر ہے. التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی وہ آگ ہے جو دلوں پہ جا کے اثر کرے گی اور دلوں کو جلا کے راکھ کر دے گی. انہا، یہ جہنمی لوگ، انہا نہیں وہ آگ علیہم، ان جہنمیوں پر مؤصدہ بند کر دی جائے گی. وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی فی عمد ممددہ، عمد ستون، ممددہ بڑے بڑے ستونوں میں وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی. یہ بات گزشتہ 1-2 سبق میں پہلے بھی آ چکی ہے. یعنی ایسی جگہ ہوگی کہ جس کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا اور اندر آگ بھڑکا